ہادیہ اپنے والدین سراج صاحب کو بہت زیادہ فورس کرتی ہے، کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن سراج صاحب ہادیہ کی کوئی بات کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ صاف انکار کر دیتے ہیں۔ پھر ہادیہ آخر کار بے بسی کے عالم میں آ کر اپنی والدہ کے گلے لگ کر رونے لگتی ہے، ایموشنل ہو جاتی ہے، پھر اپنی والدہ سے کہنے لگتی ہے کہ امی آپ بھی بابا کو فورس نہیں کر سکتے، کہے نا کہ مان جائیں۔ تو ان کی والدہ کہنے لگتی ہے کہ ہادیہ تم اچھے سے سمجھتی ہو کہ وہ مجھے بھی ڈانٹ دیں گے، تو ہادیہ کہنے لگتی ہے کہ امی آپ اپنی بیٹی کی خاطر ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی، تو وہ کہنے لگتی ہے کہ ڈانٹ تو برداشت کر سکتی لیکن میں اپنے شوہر کی نافرمانی کسی صورت بھی نہیں کر سکتی، اور میں تم لوگوں کو بھی یہی ترغیب کرتی ہوں کہ تمہیں بھی اپنے شوہروں کی نافرمانی کسی صورت بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کا ازالہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر ہادیہ دونوں طرف سے انکار حاصل کرنے کی صورت میں بے بس ہو کر ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہے، کیونکہ اب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی صورت بھی میری بات ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ویورز جیسے ہی مسز ثروت ڈسچارج ہو کر ہاسپٹل سے گھر آتی ہیں تو مناہل ایک کونے میں کھڑی ہو کر ان کا تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے، جبکہ عاشر اور ان کی بہن دونوں اپنی والدہ کو پکڑ کر اندر روم میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر جیسے ہی آ کر وہ بیٹھتی ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ گپ شپ کرنے لگتی ہے تو مناہل آ کر چیخنے چلانے لگتی ہے، کہنے لگتی ہے کہ اب میں کسی صورت بھی عاشر کو تم ماں بیٹی کے ہاتھوں بیوقوف نہیں بننے دوں گی، کیونکہ مناہل کسی صورت بھی نہیں چاہتی کہ اب واپس دوبارہ بطول اس گھر میں وہ تو چاہتی ہے کہ منٹوں سیکنڈوں میں عاشر بطول کو طلاق دے دے اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنی زندگی سے نکال دے اور میں آزاد ہو کر اپنی زندگی انجوائے کر سکوں۔ لیکن پھر جیسے ہی آ کر یہ بات کہنے لگتی ہے تو فوراً سے عاشر کی بہن بولنے لگتی ہے کہ بکواس بند کرو مناہل، تم اتنی حد سے کیسے بڑھتی جا رہی ہو؟ ابھی تو ماما گھر آئی ہیں اور تم انہیں آتے ہی مزید پریشانیوں میں مبتلا کرتی جا رہی ہو، تمہیں دو پل کا چین حاصل نہیں ہوتا ماما کو سکون سے دیکھ کر؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ ماما اس گھر میں داخل ہو؟ میں تمہارا مشن اچھے سے سمجھتی ہوں، تم کسی صورت بھی نہیں چاہتی کہ کوئی اس گھر میں داخل ہو۔